آپ سے نکل رہے ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں؟ جہانگیر ترین کا گروپ بھی متحرک ہے، پھر ایک ڈیموکریٹس کے نام سے بھی ایک گروپ سامنے آیا ہے. کیا سیاست چل رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، یہ بیسیکلی جو بھی سیاست چل رہی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی مقافات عمل کا سلسلہ شروع ہے. یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لوگ ماضی قریب میں جب 2018 کے الیکشن سے قبل چھوڑ کے آ رہے تھے، اور جب 2013 کے الیکشن تھے تو اس وقت بھی کاف لیگ کو چھوڑ کے آ رہے تھے. سو یہ ایک 350-400 خاندان ہیں اس ملک کی سیاست پر منسلک ہیں، اور ان کے کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی اگلی جنریشن، اس سے اگلی جنریشن جو ہے وہ کاف، نون، پیپلز پارٹی سے ہوتی ہوئی پی ٹی آئی میں آئی، اور پھر پی ٹی آئی سے اب واپسی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ دھڑے بندی جو ہے وہ نظر ہوتی آ رہی ہے. یہ اس وقت سوچنے کی بات تھی، تحریک انصاف کے اکابرین کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جن الیکٹیبلز کو لے کے آ رہے ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے آ رہے ہیں، نہ کہ وہ نظریے اور ووٹ کے لیے آ رہے ہیں. اب جو صورتحال پیش ہے اس میں وہ سارے لوگ جا رہے ہیں چونکہ ان کو 2023 کا الیکشن اور اس سے آگے کی چیزیں جو ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی کانسٹیچوئنسی کو مینٹین کرتے ہیں. ان تمام صورتحال میں جو بھی دھڑے بندی ہے، دیکھیے وہ جہانگیر ترین ہو، وہ ہاشم ڈوگر ہو، وہ شاہ محمود قریشی ہو، یہ تمام جو دھڑے بندی ہے یہ رائٹ ونگ کی جو جماعت تحریک انصاف بنی تھی جس میں الیکٹیبل آئے، انہوں نے حکومت لی اور حکومت کی، یہ ساری کی ساری اس کی تقسیم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری کی ساری جو تقسیم ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایک ایسی سیاسی موو کی ہے کہ ساری کی ساری سیاسی جنگ جو ہے وہ پنجاب کو فتح کرنے کے لیے ہو رہی ہے. کہ اگر کوئی بندہ پنجاب کو اکثریتی پارٹی بن کے فتح نہیں کر سکتا تو پھر اس کی پولیٹیکل تقسیم کر دی جائے، وہ جہانگیر ترین کی صورت میں ہو، وہ ڈیموکریٹ گروپ جس کو ہاشم ڈوگر اور مراد راس لے کے چل رہے ہیں اس کی صورت میں ہو، وہ کاف لیگ کی صورت میں ہو، وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو. دیکھیں، پیپلز پارٹی نے بھی اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو نون لیگ سے کرنی ہے، ڈیموکریٹس نے بھی انہی سے کرنی ہے، جہانگیر ترین نے بھی انہی سے کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیے، نون لیگ جو ہے اس نے اگر ہر کانسٹیچوئنسی میں، اور پی ڈی ایم، کاف لیگ بھی کرے گی، جو پی ڈی ایم کا ایک 13 رکنی اتحاد ہے، انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اگلے الیکشن میں بھی جانا ہے. سو اس وقت سب سے زیادہ جو پینک پوزیشن ہے پنجاب کے اندر وہ نون لیگ کی بنی ہوئی ہے کہ کس کو کیسے سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ دیں گے. جہاں تک بات ہے لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ نون لیگ کا بھی رخ کر سکتے ہیں، اور کیا نون لیگ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اچھا دیکھیں، ابھی تک نون لیگ کی طرف کوئی جانے کا کسی کا کوئی ہمیں اشارہ بھی نہیں ملا، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ نون لیگ اس ٹائم حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. جو پچھلے 3.5 سال تحریک انصاف کی حکومت کا پریشر تھا اکانومی کا، وہ سارے کا سارا پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر آ گیا. اب نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تو تب جب پبلک کو کوئی انہوں نے اسودہ کیا ہو، کوئی مہنگائی میں کمی کی ہو، کوئی حالات بہتر کیے ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اب وہ کیسے شیئر کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذرائع کے مطابق کاف لیگ اور جہانگیر ترین اور ڈیموکریٹس جو اب تک سامنے آئی ہیں چیزیں، یہ تمام کے تمام اس بات پہ کنونس ہے کہ ہمیں جو الیکشن لڑنا ہے وہ نون کے اگینسٹ لڑنا پڑے گا. نون کی ٹکٹ پہ یا نون کی ایڈجسٹمنٹ پہ اگر الیکشن لڑیں گے تو ہمیں سپیس پبلک سے نہیں ملے گی. تو مطلب یہ تینوں بھی ایک ہو سکتے ہیں، مل کر الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ بھی کچھ آثار ہیں؟ تینوں ایک نہیں ہوں گے، تینوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. دیکھیں، جہانگیر ترین اگر جہانگیر ترین نے نون لیگ کے ساتھ مل کے ہی سیاست کرنی تھی تو علیحدہ گروپ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ان تمام لوگوں کو لے کے